خواجہ کے ناروں سے الجھے، اور یہ کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، صحیح العقیدہ ان اماموں سے الجھے، یہ کھا کے نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، کہ عجب کھانے غرانے والے میرا چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا من ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چہرے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ آپ کو معلوم ہے یہ معراج کا مہینہ ہے، اور معراج کے مہینے کی نسبت سے قصیدہ معراج میرے امام کا لکھا ہوا ہے، وہ قصیدہ ہے، اس کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے امام ملاحظہ فرما رہے ہیں معراج کی رات کیا ہوا۔ تو یہ میں حصول برکت کے لیے بھی پڑھتا ہوں، حصول نعمت کے لیے بھی پڑھتا ہوں، کہ قصیدہ پڑھ کر ہماری زبانیں جب اس قصیدے سے تر ہوتی ہیں تو گویا ہم وہ ذکر مصطفیٰ کا پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن معراج کی رات جو ہوا، چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ رات ایسی تھی کہ مصطفیٰ کریم کو فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی معراج کا دولہا بنایا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، کوشش کریں کہ ایک فون پر میرے لائیو جا رہا ہے، 10 فونوں سے ویڈیو نہ بنائیں، میں ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں تو میرا پورا دھیان بٹ جاتا ہے۔ کوشش کریں، اور اشارتاً تو باتیں بالکل نہ کریں، اگر آپ کو بات کرنی ہے تو باہر چلے جائیں، ورنہ بات کرتے کرتے آپ میرا ذہن وہاں چلا جاتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہوں گے، کیونکہ دوران نعت صرف ذکر میں محو ہونا چاہیے بندے کو۔ کوشش کریں کہ صرف ذکر مصطفیٰ کو سنیں تاکہ پڑھنے والے کو مزہ آئے۔ میں اپنی پوری انرجی کے ساتھ ہوتا ہے، میں کھانا کھا کے بھی نہیں آتا، اس کی وجہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں تو میٹابولزم ریٹ بڑھ جاتا ہے اور پھر نیند آنے لگتی ہے اور گلا پھر ساتھ نہیں دیتا۔ تو I come starved and empty stomach only for the sake of giving the best quality نعت شریف۔ تو آپ کوشش کریں میرا ساتھ دیں تاکہ آپ میرے پاس صرف مجھے دیکھیں اور ذکر مصطفیٰ میں گنبد خضرا کے مکیں کا تصور کریں۔ یہ فوٹوز میرے بنتے ہی رہتے ہیں، سارا دن فیس بک بھری پڑی ہے، آج نہیں بنائیں، چھوڑیں، آج ذکر مصطفیٰ میں قصیدہ معراج کو سنیں۔ آئیے، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد۔ Say loudly, everyone should participate. میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا، وہ سیورے کشے برے رسالت جو عرش پر بگے ہوئے تھے، سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، ہاں لیے تھے، میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا دولہا، میرے محمد بنے گے دولہا، بغیر گئے شادیاں مبارک
چمن کو آبا دیا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انار کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفوات اٹھ رہے تھے ہاں رہے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا بنے گے دولہا ہاں میرے محمد پیارے بنے گے دولہا بنے گے دولہا بنے گے دولہا بہار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبا دیا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انار کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفوات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے قمر کے ایک دل ترنگ لاکھوں بناؤ کے تھے ہاں ہاں تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا محمد بنے گے دولہا خدا ہی دے صبر جان پرغم Say Subhanallah, say Subhanallah, say Subhanallah. Ala Hazrat wrote this qasida with 68 stanzas. How many? I'm cutting them because if I'll start reading all of them, it will take 1 hour at least only to read this qasida. Ala Hazrat نے شروع میں تو سب بیان کیا. آپ کہتے ہیں اے رضا تو اس رات نہیں تھا. میں کیا بتاؤں میں تو نہیں تھا. امام کہتے ہیں اپنے آپ سے اور کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. When angels have surrounded the best of the creation and they were making him a groom of the night of Mi'raj. Ala Hazrat says, خدا ہی دے سب جانے پرغم دکھاؤں کیوں کہ تمہیں وہ عالم جب ان کو جھرمٹے ملے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو میں چپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچہ جو تلووں کون کے دھوئے بنا وہ جنت کا رنگ روغن. Say Subhanallah, say Subhanallah, say Subhanallah, say Subhanallah. When Prophet sallallahu alaihi wasallam started going into paradise to see the heavens, Ala Hazrat says, when he was going and the water which was coming out from his feet, whatever was left, it became the paint of Jannat. بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. And whatever was the left over, بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن اور وہ کیا ہوا؟ It became the flower of paradise. Say Subhanallah. بچہ جو تلووں کا ان کے دھون
بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترے وہ پھول گلزار نور کے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا میرے محمد بنے گے دولہا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی عشق والی زبان ہے کہو اونچا سبحان اللہ Ala Hazrat is pointing towards moon. He's pointing towards. Remember on the 27th night, most of the occasion in every month, the moon disappears. Am I right? آپ 27ویں رات گزار کر صبح دیکھیں تو چاند نظر نہیں آتا. کیوں؟ It has to come back again after completing the rotation and it comes back as a new moon of the month. Am I right? Ala Hazrat says on the night of 27, اے moon, تو کہاں تھا؟ Where were you? If you were there on the night of Miraj, the dots and the black spot on you at the moment, if you look at the night of 14th moon, you can see a black spot on it. ہے نا؟ دھبا سا ہے. کہتے ہیں اگر اس رات تو بھی ہوتا تو ڈسپیئر ہو گیا تھا. اس رات تو بھی ہوتا تو میرے آقا کے تلووں کا جو دھون تھا اس کو اپنے چہرے پہ ملتا تو یہ داغ تیرے اوپر نہ ہوتے. میرے امام کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکنے کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے مٹے تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا میرے محمد بنے گے دولہا. اٹھے جو قصرے غنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائے نہیں دوئی کی نہ کہہ کہ وہ بھی رکھے ارے تھے. تبارک اللہ شان تیری کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. This is the kalam and the beauty of کلام اعلیٰ حضرت کے موریشین کریول بولنے والا بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. آؤٹ آف لو آپ کی آواز نکل رہی ہے سبحان اللہ, کیونکہ یہ بیوٹی ہے کلام اعلیٰ حضرت کی. ورنہ سب سے مشکل کلام ہے قصیدہ معراج. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اے مولا تو چاہے تو حضرت موسیٰ کہیں ربی ارینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہہ دے لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب معراج کی رات آئی تو تو نے محبوب کو بلایا, اور کیسے بلایا کہ تلووں سے رخسار ملکے جگایا. چلیے حضور آپ کو رب نے بلایا. وہ رات کیسی تھی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے امام کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. ہاں تھے میرے محمد پیارے بنے گے دولہا میرے محمد. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حجاب اٹھنے وہ ایک پردہ نہیں تھا. It was not a one veil, it was millions of veils. اعلیٰ حضرت says حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہو سبحان اللہ. دیکھیں فرقت جو ہوتی ہے نا, ڈسٹنس, اس کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں.
اور جو وصل ہوتا ہے نا وہ بہت شارٹ ہوتا ہے نا, جو کلوزنس ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو دنیاوی اگزامپل دوں. میں زمبابوے میں رہتا ہوں, موریشس آتا ہوں. جب میں جانے لگتا ہوں تو میرے دوست تھوڑی سی ان کی محبت ہے مجھ سے, تو نمی آ جاتی ہے آنکھوں میں. میں بھی نکلتا ہوں تو ان کی محبت دیکھتے ہوئے میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. 10 دن میرے ساتھ رہتے ہیں. تو فقط اتنے عرصے کی جدائی, اور جب آ کے ملتے ہیں تو فقط کچھ دن اور پھر چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو گویا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں کے لیے آئے اور پھر چلے گئے. اب آنا کب ہے؟ اگلے سال آئیں گے ڈاکٹر صاحب. صرف سمجھا رہا ہوں, اللہ معاف کرے, میں صرف سمجھانے کی غرض سے, بلا تشبیہ و تمثیل و مثال کے, کہ آپ کو سمجھ آئے میرے امام کیا کہہ رہے ہیں. معراج کی رات رب نے بلایا نا دیدار کے لیے, محبوب بنا کے دنیا والوں کے لیے تو بھیج دیا تھا, ہے نا. سرکار تو دنیا میں تشریف لے آئے تھے, ہے نا, ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے نا, لیکن رب نے اپنے محبوب کو بلایا. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, ہاں ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, ہاں ملے تھے. میرے محمد پیارے بنے گئے دولہا دولہا, میرے محمد بنے نبی رحمت شفیع امت, رضا پہ اللہ ہو عنایت, انہیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے, ہاں بٹے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا, میرے محمد ہے دولہا. نماز اقصیٰ نے جب پڑھائی, مجھے لگ رہا ہے میں پاکستان یا انڈیا کی محفل میں پڑھ رہا ہوں. اتنی زوردار آواز میں آپ نے سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ. اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے. معراج کی رات حضور مسجد اقصیٰ پہنچے نا, یہ پہلا حصہ تھا معراج کا. اس کے آگے تو سدرۃ المنتہا بھی تھا, اس کے آگے تو لامکاں بھی تھا. ہم تو بات کریں, انبیاء کرام کھڑے ہیں مقتدی بن کر انتظار میں کہ انبیاء کرام کا سردار آنے والا ہے. اللہ اکبر. امامت فرمائی میرے آقا نے, زبان حال سے کہا ان انبیاء کرام مقتدی جو بنے تھے, کہنے لگے نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے, نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسل یہ بولے, نماز ہو تو